الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ جل جلالہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور کائنات کو پیدا فرما کر کائنات کے تمام تر معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھا. رات جو بات ہو رہی تھی تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، یعنی قبضے میں ملک ہے. اور ملک پاکستان نہیں، ہاں یہ ساری کائنات اللہ کا ملک ہے. اور یہ بھی یاد آیا تھا رات جب بات کر رہے تھے کہ گزشتہ دنوں کہیں اخبار میں پڑھا کہ وہ کوئی ہرے روشنی والا ستارہ نظر آیا. انہوں نے کہا کہ لاکھوں میل لاکھوں سال پہلے اس کی روشنی شروع ہوئی تھی اور وہ روشنی اب ہم تک پہنچ سکی ہے. یا خدا کتنی بڑی کائنات ہے، اور اس ساری کائنات کو پورا اس کا ذرہ ذرہ، اس کا قطرہ قطرہ، یہ سب اللہ نے اپنی قبضہ قدرت کے اندر رکھا ہے. کوئی چیز لمحے بھر کو اس سے باہر نہیں ہے. سورج چونکہ ہر روز اپنے وقت پر نکلتا ہے، تو یہ لگتا ہے کہ سورج خود بخود نکلتا ہے. وقت پر غروب ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سورج خود بخود نکلا ہے، خود بخود غروب ہو گیا. حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو پہلے اللہ سے پوچھتا ہے کہ میں غروب ہو جاؤں یا نہ ہو جاؤں. اب آپ کہیں گے یہاں 1 منٹ پر، اس سے اگلے 2 منٹ پر، اس سے اگلے علاقے میں 3 منٹ پر تو غروب کیسے ہوتا ہے؟ تو گویا ایسا لگتا ہے کہ قدم قدم پر پوچھتا ہے، اور جس دن آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی کیا ہوگا؟ واپس نکل آئے. او یہ کیا ہو گیا؟ مشرق سے سورج نکل آیا، ہاں اس کا مطلب ہے قیامت آ رہی ہے نا. ابھی سمجھ میں آیا؟ لگتا ہے اللہ نے ایک ضابطہ، ایک قانون بنا دیا دنیا میں یوں ہوا کرے گا، لیکن اللہ اس قانون ضابطے کے پابند نہیں ہے. اور جو اللہ نے ضابطہ اور قانون بنایا ساری مخلوق اس اعتبار سے چل رہی ہے، ضابطے قانون کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی وجہ سے. یہ بار بات نکل جاتی ہے. کیوں نکل جاتی؟ اس لیے کہ اللہ نے اس دنیا کو بنانے کے بعد اپنے آپ کو اسباب کے پردے میں چھپا لیا ہے. پانی پیا، پیاس بجھ گئی. بجھائی کس نے؟ اللہ نے. لیکن پانی کے پردے میں اللہ نے اپنی قدرت کو چھپا دیا. کھانا کھایا، پیٹ بھر گیا، کھانے سے نہیں بھرا، اللہ کے حکم سے بھرا، اللہ کے حکم سے بھرا. اور جب اللہ نے چاہا تو اپنے آپ کو، اپنی قدرت کو کھانے کے پیچھے چھپا لیا. لہذا کھانا کھایا، پیٹ بھر گیا، ہم نے سمجھے کھانے سے بھرا. کنٹرول اللہ کا ہے. میں نے کہا ایک لمحے کے لیے بھی یہ ہے.
قومیات کے متعلق تاریخی روایات یہ کہتی ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہوا کا عذاب بھیجنے کے۔ ایسے ایسے تھے جیسے درخت ہوتے ہیں نا، اتنے بڑے بڑے اونچے قدوں کے تھے، جیسے کھجور کے درخت ہوتے، تو ہوا چلی اور ہوا نے ان کو زمین سے اکھاڑا، یعنی جڑ تو اندر نہیں تھی نا، تھی زمین، زمین سے اٹھایا، ارے یوں ٹکرایا ایک دوسرے سے، یوں زمین پر گرے۔ سبع لیالیوں و ثمانیۃ ایام، 7 راتیں 8 دن، بس یہی ہوتا رہا۔ اور اس کے بعد اللہ نے چیلنج کیا، دیکھو ایسے پڑے جیسے کھجور کے تنے کٹے گرے ہوتے ہیں۔ تو تاریخی روایات یہ کہتی ہے کہ جب حکم ہوا فرشتوں کو کہ آپ ہوا کو ان پر کھولو، تو ہوا کے خزانے سے اللہ نے مچھلی کے جو گلفڑے ہوتے ہیں سانس لینے کی جگہ، اس کے برابر سوراخ ہوا، تو اتنی ہوا نکلی اس میں بھی فرشتوں سے بے قابو ہونے لگے۔ یہ عرض کر رہا تھا، یہ فرشتوں کے قابو کی بھی نہیں ہے، یہ اللہ کے اپنے قابو ہے۔ لمحہ ذرا سی دیر کو بھی اللہ نے اس کو چھوڑا نہیں کہ جب اب تیرا جی چاہے 1 منٹ کے لیے جیسے چاہے کر لے، نہیں۔ اور قابو ایسا کہ جتنا حکم دیا اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں، جتنا حکم دیا ہے۔ ہم نے کہا، اللہ ہم نے کہا یا نار، اے آگ، کونی بردا، ہو جاؤ ٹھنڈی۔ اللہ کا حکم ہے، ساری دنیا کی آگ، ساری دنیا کی آگ، سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، سب اللہ کی مان کے چلتے ہیں، سب جلاتے ہیں اللہ کو، اللہ کے حکم سے۔ فرمایا یا نار، اے آگ، کونی بردا و سلامن، دیکھو نا اتنی ٹھنڈی نہیں کہ وہ پریشان کر دے، ہاں زیادہ ٹھنڈک بھی، ہاں سب نزلے میں ہے، زیادہ ٹھنڈک بھی پریشان کر دے، بردن و سلامن، قریب تھا، یہ میں کہہ رہا ہوں، قرآن نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں، قریب تھا، قریب تھا کہنا چاہیے، کیا لفظ ہے، شاید ایسا ہوتا، ہاں میں محتاط ہو رہا ہوں بات کرنے، شاید ایسا ہوتا کہ ساری یا نار کہا نا، ساری دنیا کی آگ ٹھنڈی پڑ جاتی، کہا سلام علی ابراہیم، بس جہاں پر ابراہیم ہے وہی چاہتا ہوں میں۔ ابھی کچھ سمجھ میں آئی جو بات عرض کرنے کی کوشش کر، ہاں ساری دنیا کی آگ ٹھنڈی پڑ جاتی اگر آگے علی ابراہیم نہ ہوتا، تو قطرہ قطرہ، ذرہ ذرہ، ٹکڑا ٹکڑا اس اللہ کے قبضے میں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے نظام بنا کر کہا چلو، اس وقت تک چھری کاٹتی رہو، کاٹتی رہو، کاٹتی رہو، جب تک کہ میں تمہیں رکنے کا حکم نہ دے دوں کہ اب اسماعیل کے اوپر نہیں چلنا۔ خیر، تو عرض جو کرنا چاہ رہا تھا، بات باہر نکل جاتی ہے، عرض ہی کرنا چاہتا تھا کہ اسی قدرت نے ایک نظام بنا رکھا ہے، ایک مرد ایک عورت ملتے ہیں، نکاح کے بعد اللہ پاک اس سے اولاد کو وجود دیتا ہے، مرد عورت کے ملنے سے نہیں، اللہ کے حکم سے۔ اس کے بعد یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، باپ اور ماں اس بچے کی دیکھ بھال کرتے، وہ خود سے نہیں کرتے، اللہ ان کے دل میں ڈالتے ہیں، ورنہ جس ماں اور جس باپ کے دل سے اللہ رحمت کو نکال دے، مجھے یاد ہے آج سے 30-35 سال پہلے، 30 سال ہوا ہوگا، ہاں اس سے تھوڑا کم، الفاروق رسالہ جس میں ہم لکھتے ہیں، اس میں ایک خبر امریکہ سے آئی جو ہم نے اس میں شائع کی کہ میاں اور بیوی ٹی وی دیکھ رہے تھے،
چھوٹی بچی بالکل وہ شور کرے جیسے بچے کرتے ہیں. بچوں کا تو کام ہی شور کرنا. تھانی رمضان سے کسی نے کہا کہ حضرت میں اگلی دفعہ اپنا بچہ لے کے آؤں گا. کہا ٹھیک ہے لے آؤ. لے کے آ گئے, سب کے ساتھ بٹھا دیا. ابھی بیچارہ سکھا کے لائے ہوں گے گھر سے, بادب بیٹھا بیٹھا ہوا بچہ. تو تھانی رمضان نے پوچھا بھائی وہ آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنا بچہ لے کے آئیں گے. کہ ہاں لایا ہوں, یہ ہے حضرت. کہ بچہ, یہ تو بوڑھا ہے ایسے بیٹھا, بچہ ہوتا تو کھیل رہا ہوتا. تو بچے تو ایسے ہی ہوتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا سلیم خان صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بچے شرارت کرتے ہیں وہ اصل میں ان کی ذہانت کی نشانی ہوتی ہے. تنگ نہیں ہونا چاہیے, تنگ نہیں ہونا چاہیے. ہاں تو وہ بچی ان کی رونے لگی. انہوں نے غصے میں آ کر اس بچی کو پکڑ کر پھینک دیا, یعنی جیسے مارا تو دیوار سے مار دیا. بچی مر گئی. وہ بچی مر گئی اور اب سمجھ میں نہ آوے کہ کیا کریں, تو اس بچی کو ڈیپ فریزر میں رکھ دیا. یہ خبر کا ترجمہ میں نے کچھ خود کیا ہے اور شائع بھی کیا اس کے بعد, اس لیے سنا رہا ہوں. کچھ دنوں میں سوچا کہ اب کریں کیا اس کا, تو اسی کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھاتے رہے کئی دن. عرض جو کر رہا تھا وہ یہ کہ باپ نہیں کر رہا, ماں نہیں کر رہی, اللہ نے رحمت ان کے دل میں ڈال دی. ایسی رحمت ڈال دی ہے کہ ساری ساری رات بچے ماں کو باپ کو جگائیں, ماں پھر اگلے دن کھڑی ہو کر کے کھانا پکا رہی ہوتی ہے, دن گھر بھر کا کام کر رہی ہوتی ہے. باپ پھر صبح کو نکلتا ہے کام پر کمانے کے لیے کہ بچوں کو لا کر کھلانا ہے. حالانکہ تقاضا تو یہ تھا نا کہ ساری رات جاگیں, آج میں کچھ نہیں کروں گی, آج میں کوئی کام نہیں کروں گا, آج تو سوؤں گا. یہ اللہ کی رحمت. نظام اللہ نے بنا رکھا ہے, اسباب کے پیچھے اپنے آپ کو چھپایا ہے. پھر یہ بچہ اور بڑا ہوتا ہے. اب اس بچے سے تقاضا کیا ہے, اس بچے سے تقاضا کیا ہے؟ اس بچے سے تقاضا یہ ہے کہ یہ اللہ کو مان کر پہچان کر اپنی زندگی گزارے. جو بچے کی ابتدائی زمانہ تھا جس میں اس کا ذہن بننا تھا, وہ سارا زمانہ ہم نے کہاں گزار دیا؟ اسکول کی ٹیچروں کے پاس. گھر آیا تو وہی ہوم ورک, اس سے فارغ ہوا تو کمپیوٹر, موبائل, کارٹون, اور اس کے بعد پھر سلا دیا. کیا ہوا بھائی, اس کا کیا بنا؟ جب یہ 15-16 سال کا ہوا اور آپ نے کہا یہ بچہ تو ہاتھ سے نکل گیا. ہاں نکل گیا ہاتھ سے. کیوں؟ کہ آج فلانے کو گالی دی اس نے, اور آج جو ہے میں نے میرے ساتھ یعنی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی اس نے, اور میں کہتا ہوں نماز پڑھو, تو نماز نہیں پڑھتا. یہ کب کہہ رہے ہیں؟ جب اس کی وہ زمانہ جو اس کی نگہداشت کے لیے دیا تھا کہ اس کی روح اور جسم اب پروان چڑھ رہا ہے. جیسے جسم بڑھ رہا ہے اب روح بڑھ رہی ہے. جیسے جسم کی پرورش کرنی ہے اسے روح کی پرورش کرنی ہے. اس سب زمانے کو ہم نے اس کے برباد کر کے رکھا. زمانہ وقت برباد نہیں ہوا, بچہ برباد ہو گیا. اور یاد رکھو ایک بچہ نہیں ہوتا ہے. ہمارے پاس چونکہ میرا کام بچوں کی تعلیم و تربیت کا رہا ہے, تقریباً 20 سال ہماری اس کے اوپر ریسرچ ہے, تحقیق ہے. تو لوگ مختلف سوالوں کے لیے بھیجتے. ایک دن ایک مفتی صاحب کے کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا ہمیں فلانے مفتی صاحب نے بھیجا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک ایسا نظام بنا رہے ہیں کہ جس میں 5 سال میں بچہ میٹرک بھی کر لے اور حفظ بھی کر لے. تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ تو میں نے کہا کہ
اس پہ ہوم ورک کرنا چاہیے، پہلے کام کرنا چاہیے، اور بچوں کی جو بھی اس وقت تک کی تعلیم ہے اس کو اس طرح تقسیم کیا جائے اور ان کے اوقات کو کہ یہ چیز قابو میں آ جائے. لیکن میرا خیال ہے پہلے 4-5 مہینے اس کے اوپر مضبوط کام کرنا چاہیے. تو وہ کہنے لگی کہ وہ کام تو اصل میں ہم نے تو وہاں شروع کر دیا ہے کام. کیا کام شروع کر دیا؟ پھر تحقیق شروع کر دی کہ نہیں ہم نے تو اعلان کر دیا، بچوں کو داخلہ دے دیا ہے. کس کام میں دے؟ کہ یہی ان کو کہہ دیا کہ ہم 5 سال میں آپ کو میٹرک بھی کرا دیں گے. اور اوہو، پہلا جملہ تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ دیکھو یاد رکھو، بچی کا بیاہ کرنا تم داماد کے متعلق معلومات پہلے کرتے ہیں، بچی کا بیاہ کرنے کے بعد داماد کے متعلق معلوم نہیں کرتے. جسے شادی کرنی ہے اس کی معلومات تو پہلے کرنی پڑتی ہے. تو یہ کام تو تمہیں پہلے کرنا چاہیے تھا، شروع کر کے میرے پاس آئے ہو کچھ بتا دیں. اور دوسری بات یہ ہے، آج کل ایسا بہت ہو رہا ہے، بہت خیال سے اپنے بچوں کو ایسے ہاتھوں میں دو جو ہاتھ تربیت کرنے والے. ہمارے ساتھ دفتر میں آدمی کام کرتا تھا، وہ کہنے لگا ہم نے ایک مدرسے میں داخل کیا جہاں لکھا ہوا تھا کہ حفظ، اور ساتھ ساتھ اسکول بھی تھا مدرسہ بھی تھا. تو بچہ جو ہے وہ صحیح نہیں پڑھ رہا تھا. تو میں چلا گیا تو پوچھا کہ وہ فلانے صاحب کا یہ مدرسہ ہے، وہ صاحب سے ملنا کا. بیٹھے کافی دیر جب بیٹھ گیا، میں نے کہا بھائی کہاں ہے بتا دو. میں چلا کہنے وہ اسکول کے پیچھے ہیں، وہاں چلے جائیں. وہاں گئے تو دیکھا اسکول کے پیچھے تو باڑا ہے، وہ ہاتھ میں انٹر لے کر وہاں بیٹھے ہوئے. تو اس نے کہا کہ آپ اسکول یا باڑا؟ کہنے دونوں میرا ہے. یعنی وہ باڑے والے ہیں، اسکول میں فائدہ بہت ہے. تو پیچھے کوئی علم تعلیم کا کوئی تصور نہیں. جب ان کو پتہ چلا کہ تو بچے کے والد ہیں تو فوراً لے کر کے ان کو اسکول کے دفتر میں آ گیا. اتنے میں کوئی دوسرا آدمی آیا، اس نے انگریزی کا کاغذ ان کو پکڑا دیا. تو اب یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ میں دفتر میں کہنے اس نے کاغذ لیا اور بہت دیر تک اس کو الٹا پڑتا ایسی آنکھوں کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو الٹا ہے. ہم نے پتہ نہیں کن لوگوں کے گوالے سمجھتے نا، بھینسوں پالنے والے گوالوں کے ہاتھوں میں اپنے بچے دے. بھائی اس پہ زیادہ تفصیل کروں گا تو بہت سے لوگ ناراض ہو جائیں گے. تو دوسری بات میں نے ان سے یہ کہی، جس پر یہ بات یاد آئی سارے، کہ یہ جو ایک بچہ ہے نا، ایک بچہ، آپ نے تو بہت سارے بچے داخل کر دیے، ایک بچہ جو آپ کے پاس ہے وہ ایک پوری نسل ہے. نسل آپ تو سمجھ رہے کہ آپ پاس یہ 10 بچے ہیں، ان میں سے 2-4 بھی بن گئے تو اللہ مجھے اجر دے گا. اور جو 8 آپ کی غفلت سے بگڑ گئے، 8 نسلیں بگڑ گئی. نسلیں، میں نے کہا اگر آپ کسی دفتر میں جا کر کام کرتے، وہاں آپ کے پاس 10 فائلیں آ جاتی، اس 10 فائلوں میں سے آپ دیکھتے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، گڑبڑ ہو جاتی ہے، 2 صحیح ہو جاتی، 8 خراب ہو جاتی، تو فائلیں خراب ہوتی بس. لیکن جو بچہ خراب ہوا ہے وہ بچے کی پوری نسل خراب ہوئی، اس لیے کہ آگے اسی بچے سے نسل چلنی ہے، وہ ایک بچہ نہیں ہے. اسی لیے قرآن کریم میں یہ بات ہوئی، جس نے ایک آدمی کو بچایا اس نے انسانیت کو بچا دیا. تو بھائی بات جیسے یہ خیال کریں، یہ بچہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اور حکم ہمارے لیے کیا ہے کہ اس بچے کو ایسا بنانا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کر لے. یہ پہلی ذمہ داری والدین کی. یہ جب ہم خانقاہ میں بیٹھے ہیں، ہاں یہ تو بعد کی ذمہ داریاں ہیں. ہمیں ہمارے لوگوں نے دھیان نہیں دیا، ہمیں ایسا نہیں بنایا، ہم پر یہ محنت نہیں ہوئی، اب کیا کریں؟ تو بھائی اگر اب بھی خیال آیا ہے تو آ جاؤ. کیوں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مزاج ہمارے سامنے، کہ جب اسلام آیا تو جانے کتنے لوگ ایسے تھے جو جوان ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، انہوں نے پھر اسی طرح بڑے بڑے حال میں تربیت حاصل کر لی. لیکن پھر انہوں نے کیا انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی بچپن سے. میں نے پہلے بھی سنایا ہوگا
8 سے 12 سال کے درمیان. ہاں بھائی، ایسے کسی کو کام ہوا کرے، انہوں نے بتایا تھا کہ ان کو اس کے لیے ٹیسٹ کے لیے جانا اسپتال، تو ایسے کسی کو کام ہوا کرے تو بیچ میں سے چلا جائے. لیکن اس لیے کہ مجھے کوئی کام ہے میں جاؤں ہی نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. بھائی جتنا حاصل ہو سکے ہو جائے گا نا، یہ تھوڑے کی وجہ سے پوری جائے. تو آنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے ماحول کو اختیار کریں. تو اس کو معرفت سکھانے کا، ہاں حضرت زبیر کا کہ وہ 8 یا 12 سال ایسے لکھا ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ منورہ سے باہر تشریف، مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لے گئے. زمانہ سختیوں کا تھا. تو جو تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے تھے انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ اللہ کے رسول نظر نہیں آ رہے، کب فلاں جگہ ہوں گے وہاں دیکھا نہیں ہے، کب ممکن ہے فلاں جگہ ہوں وہاں دیکھا نہیں ہے. تو ایسے جب کئی جگہ نہیں ملے تو ان لوگوں کو شبہ ہو گیا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کسی نے شہید کر دیا. تو یہ 12 یا 8 سال کے زبیر جو کتاب میں لکھا ہے، یہ مکہ مکرمہ سے باہر نکل گئے، تلوار ان کے پاس، اور پہاڑوں میں پھر رہے. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ گئے. اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کہاں چلے گئے تھے؟ لوگ آپ کو تلاش کر رہے ہیں. کہا تمہارا یہ حال کیا ہے کہ ہاتھ میں تلوار ہے؟ کہا اللہ کے رسول لوگوں نے آپ کو تلاش کیا، آپ مل نہیں رہے تھے، میں نے سوچا تھا کہ آج اگر آپ کو کسی نے شہید کر دیا ہے تو میں آج یہاں خون کی ندیاں بہا دوں. عمر دیکھو، عمر دیکھو، عمر دیکھو، کیا عمر ہے. ہماری مائیں جو آج ہم پڑھ رہے تھے، کئی مرتبہ تذکرہ کیا ہے کیونکہ بات اسی سے متعلق ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں. آج جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بدر کے اندر دو بچے ادھر ادھر کھڑے ہیں، بیچ میں عبداللہ بن مسعود. چچا جان ہمیں بتائیے، کوئی آدمی مکہ مکرمہ میں تھا ابو جہل، سنا ہے کہ وہ بھی آیا ہوا ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا، تنگ کرتا تھا. ہمیں بتائیے وہ کہاں ہے تاکہ ہم اس کو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے سوچا یا اللہ، جو صف بنی ہے لڑائی کی، اس میں اگر ادھر ادھر ذرا جوان مضبوط لوگ ہوتے تو مجھ پر اگر حملہ ہوتا تو وہ میرا ساتھ دیتے. یہ دونوں چھوٹے بچے، خیر اللہ اکبر. ان کا وہ ہے، وہ جو بیچ میں نظر ہے وہ ابو جہل ہے. اچھا وہ ہے، بس چھپٹے. اور پھر سارا قصہ آپ کے سامنے ہے کہ کیسے اس کے پاؤں پہ وہ گرا، وہ گرتے ہوئے اس نے پہلے گھوڑے کے پاؤں کاٹے، پھر وہ گرا تو اس نے گرتے گرتے ایک یہاں سے مارا، کندھے سے ہاتھ الگ ہو گیا. کہتے ہیں کہ میں جب ہاتھ الگ ہو گیا تو اب لڑائی نہ کر سکوں تو میں نے کیا کیا کہ اپنے ہاتھ کو کندھے کے پیچھے کر لیا، یعنی پیٹھ پر کر لیا، اور ایک ہاتھ سے لڑتا رہا اور ایک ہاتھ سے لڑتا رہا. پھر میں نے دیکھا کہ یہ جو پیچھے والا ہاتھ ہے نا، اس کے ہل جل سے تکلیف ہو رہی ہے، تو میں نے اس کو اپنے دوسرے پاؤں کے نیچے رکھ کر کھینچ لیا تاکہ کھال نکل جائے اور میں آرام سے لڑ سکوں. آرام سے لڑے گا کوئی آدمی؟ اللہ اکبر. یہ بچے کیسے بنے تھے؟ یہ بچے کیسے بنے تھے؟ اگر ہم اپنے بچوں کی ابھی سے تربیت کریں گے تو یہ بچے بنیں گے، ورنہ تو اس وقت امت کے بچوں کا جو حال ہے وہ ویسے ہی ہے جو ہمارا اپنا حال ہے. نہ ہماری تربیت ہو سکی، نہ ہم آگے اپنے بچوں کی کوئی فکر کرتے. شروع سے ایک ماحول بنایا جائے، ایک ماحول بنایا، گھر کا ایک ماحول ہے، اور جب وہ گھر کے اس ماحول میں ہوں گے ماشاءاللہ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ماحول سے بچہ بن جاتا ہے، ماحول سے بڑے بن جاتے. بچہ تو بچہ ہے، جب چاروں طرف یہ دیکھتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے تو وہ اسی کو اصل سمجھ کر کے اختیار کر لیتا ہے، اس پر تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کسی لکھنے والے نے لکھا، قصہ لکھ رہا تھا کوئی، وہ قصہ لکھ رہا تھا تو لکھنے والا وہ لکھتا ہے قصہ لکھتے لکھتے کہ جب
مجھے جب استانی نے اس بچے کو ڈانٹا تو بچہ کہنے لگا استانی سے کہ کہ آپ جو کہہ رہی ہیں وہ میں نہیں سن پا رہا ہوں، کیونکہ میرا ذہن اس چیز سے بھرا ہوا ہے جو میں آپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. ہاں، جو میں آپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں میرا ذہن تو اس چیز سے بھرا ہوا ہے، یہ جو آپ کہہ رہی ہیں یہ میرے کانوں میں نہیں جا رہا. بہت ہوشیاری کے ساتھ، بہت ہوشیاری کے ساتھ بچے نے ضد کی، آپ نے کہا نہیں کرنا. اس نے پھر ضد کی، آپ نے کہا نہیں کرنے دوں گا. اس نے پھر ضد کی، تو اب ہو کیا رہا ہے پتہ ہے؟ اب دو ضدیوں کا مقابلہ ہو رہا ہے. ہاں، باپ بیٹے کا مقابلہ نہیں ہے، دو ضدیوں کا مقابلہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے جیتتا کون ہے؟ وہ جو بڑا ضدی ہوتا ہے. ہاں، اللہ رب العزت نے اس کا طریقہ بتلایا ہے. ہمیں تخلیق کیا، مال کی، سونے کی، چاندی کی محبت دل میں ڈال دی. زین الناس حب الشہوات من النساء والبنین، اس آیت کے تحت اللہ نے ڈالی ہے، آزمانے کے لیے ڈالی ہے. مفسر نے لکھا ہے آزمانے کے لیے ڈالی ہے. پر اس کے ساتھ کیا کیا کہ دیکھنا یہ تو دے رہے ہیں، لیکن اس سے اور زیادہ خوبصورت، اور زیادہ سونے چاندی کے برتن، سونے چاندی کے مکان، یہ ہم نے تمہارے لیے جنت میں رکھا ہے. یعنی جب تم یہاں سونے چاندی کے لیے ضد کرو گے تو اللہ کرے اس سے زیادہ وہاں ہے. اللہ نے طریقہ بتایا. زین الناس حب الشہوات من النساء، عورتوں کی محبت رکھی ہے. یا تو ہے حلال پر، دیکھو مزید کے لیے ضد نہیں کر رہے، 70 تمہارے لیے وہاں رکھی ہیں ہم نے. یہ اللہ نے طریقہ بتایا ہے. بچے ضد کرے، اس سے زیادہ اچھی، چمکدار، بہتر چیز ان کے سامنے پیش کر. ضدیوں کا مقابلہ نہیں کرا. یہ بات ایسی ذہن میں آ گئی تو عرض کر دی، یہ تربیت کرنا ہے، ہمیں کرنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ اس وقت سب سے زیادہ نظر انداز کیا گیا، سب سے زیادہ. ایک صاحب مشورے کے لیے آئے کہ میرا بچہ جو ہے وہ اسکول پڑھتا ہے اور فلانا، اس کا مشورہ کرنا ہے. اچھا، کون سی کلاس میں پڑھتا ہے؟ میں نے سوال کیا کون سی کلاس میں پڑھتا ہے، جلدی سے موبائل نکالا اور بیگم کو فون کیا، ہمارا بچہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے؟ سبحان اللہ. مجھے بتاؤ، اتنا نظر انداز، اتنا. ہم جب بچوں کی تربیت کو، تعلیم کو سوچتے ہیں تو ہمارے سامنے صرف ایک ہدف ہوتا ہے. میاں یہ سوچتا ہے کہ ایسے ادارے میں داخل کرو جو ادارہ میرے بھائی بہنوں کے بچوں کے اداروں سے کم نہ ہو، اس سے اونچا ہو. اور بیوی اپنے متعلق سوچتی ہے کہ میرے بھائی بہنوں سے، یعنی یہ نہیں سوچ رہے کہ تربیت کہاں ہے. وہاں سبزی کی دکان پہ جائے تو چھاٹ چھاٹ کر آلو اور ٹماٹر نکالے جاتے ہیں. ہاں، یہ نہیں دیکھ یہ بڑا ہے، بہت بڑا، ارے دیکھ نیچے سے سوراخ ہوا ہے، سڑا ہوا ہے نیچے سے، بڑا تو نظر آ رہا ہے. وہی دیکھتے ہیں بڑا اسکول ہے، واہ واہ بڑا نام ہے اس کا. ارے وہاں سے جو بن کر نکل رہا ہے اس کو تو دیکھو وہ کیسا ہے. کیا کیا باتیں آپ سنیں دماغ. بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے پاکستان کا، پورے پاکستان سے لوگ وہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن وہاں چھوٹے چھوٹے کورس ہوتے ہیں. تو خاتون وہاں پڑھا رہی تھی، پڑھاتے پڑھاتے بات نکلی، وہ موضوع تھا کہ مشکل لوگوں سے کیسے پیش آیا جائے، جو لوگ مشکل ہوتے ہیں طبیعت میں کیسے پیش آئے. یہ 1 ہفتے کا کورس. تو بات اس پر کرتے کرتے کہنے لگی بہت مشکل ہو گئی ہے اب. میری پڑوسن مجھ سے کل کہہ رہی تھی کہ اس کی بچیوں کی، اسکول کا نام بھی اس نے بتایا، فلاں اسکول میں پھر اس کی دوستی ہو گئی بچوں سے، تو بچوں کے ساتھ تو ہم نے روکا نہیں کہ اب تو زمانہ ایسا ہی ہے. اب کل پتا چلا ہے کہ میری بچی حاملہ ہو گئی.
یا اللہ. تو میرے دوستو یاد رکھیے، یہ تو بہت آخر کی بات ہے. لوگ رک جاتے ہیں. کیوں رک جاتے ہیں؟ ارے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اور ہم جو موبائل دے کر بھول جاتے ہیں نا، پھر اس سے جو کچھ ہوتا ہے وہ اس سے کہیں آگے ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے، اگر آپ نے بھی سنا ہو کئی مطلب، فرماتے تھے کہ یہ ہمارے زمانے میں، آپ نے زمانے کا ذکر کرتے، ہمارے زمانے میں بچوں کو گود لے کر کہا جاتا تھا انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو. یہ حضرت فرماتے تھے بچوں کو ایسی چیزیں سکھائی بتائی جاتی. اس کا مطلب سمجھ میں نہ بھی آئے تو انت الہادی انت الحق، اے اللہ تو ہدایت دینے والا، تو ہی حق ہے، سچ ہے، کائنات کی سب سے بڑی سچائی تو ہے. لیس الہادی، کوئی ہادی ہدایت دینے والا نہیں، الا ہو، سوائے اس کے. اس کا مطلب سمجھ میں نہ بھی آئے تو کان کے ذریعے جا کر دل میں نور پیدا کرے. ہاں، کان کے ذریعے اندر جا کر دل میں نور پیدا کرے گا. فرمانے لگی کہ یہ جو آج کا زمانہ ہے، تو اس میں تو بچوں کو، اس وقت موبائل نہیں تھا جس وقت یہ بات ہو رہی تھی، کہنے کہ اس وقت جو ہے مائیں اپنے آپ کو فارغ کرنے کے لیے بچوں کے جھمیلے سے کیا کرتی ہیں، وہ ٹی وی لگا دیتی ہیں، اس میں وہ دوڑتا رہتا ہے دوڑتا رہتا ہے. دوڑتا رہتا کا مطلب حضرت، بہت سارے الفاظ حضرت جو ہے نا وہ ادا نہیں کرتے تھے کسی وجہ سے، شاید مشکل ہوتا تو آسانی سے وہ کارٹون کو کہتے تھے کہ وہ چیز لگا دیتے ہیں، وہ نہیں جو دوڑتا ہے. تو اب پہلے ٹی وی لگا دیتے تھے، اب موبائلوں پہ کارٹون لگا دیتے تھے، وہ دوڑ رہا ہے. اور اس کا نتیجہ یاد رکھیے، اس کا نتیجہ اب بھی سامنے ہوتا ہے، اب بھی سامنے ہوتا ہے. وہ کیا؟ وہ آنکھوں اور کانوں کے راستے سے دل کے اندر ظلمت پیدا کرتا ہے، ظلمت پیدا کرتا ہے. بچے لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے، باپ منع کر رہے ہیں، نہیں سن رہے، جیسے کان میں آواز ہی نہیں جا رہی. پہلے چند ہوتے تھے، اب چند ہیں جو صحیح ہے، باقی سب اس کے زیر اثر. وہ جو ظلمت پیدا ہوئی، آپ نے کتنے بچوں کو دیکھا ہوگا آج بیٹھے یوں 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 کر رہے ہوتے ہیں، کہاں سے آیا؟ میں کئی خاندان کے بچوں کو دیکھ چکا، ایسے ایسے اپنے سر پہ مار رہے ہیں، چھوٹے بچے. کون کر رہا ہے ایسا؟ کوئی نہیں کرتا. لیکن جو آپ نے دکھایا سنایا ہے، اس سے یہی کچھ پیدا ہوگا، یہی کچھ پیدا ہوگا. اور حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہ نے ایک دفعہ ایک بیان فرمایا، اور اس میں ایک عجیب و غریب انکشاف کیا جو میں نے کہیں اور سے نہیں سنا، اس لیے میں نے نام کے ساتھ حوالے کے ساتھ آپ سے عرض کہا. یہ جتنے موبائل پہ یا کمپیوٹر پہ یا ٹی وی پہ چیزیں چلتی ہیں، ان کے پیچھے، یہ ان کی بتائی بات ہے اس لیے ان کے نام کے ساتھ، اس کے پیچھے نیچے ایک بیک ٹریک چل رہا ہوتا ہے. بیک ٹریک، میرے ہاتھ کو دیکھ رہا ہو نا، یہ ہاتھ نیچے، یہ ہاتھ اوپر ہے. تو اوپر والا ہاتھ یہ تو ہے وہ جو ہم کو سنائی دے رہا ہے، اور جو نیچے والے ہاتھ پہ جو کچھ ٹیپ ہوا ہوا ہے نیچے والے ریل میں، بیک ٹریک میں، یہ سنائی نہیں دے رہی. لیکن جب اوپر والا اندر جاتا ہے تو یہ نیچے والا اس کے ساتھ اندر جاتا ہے. یہ بہت بڑی ریسرچ ہوئی ہے. اور کرتے کیا ہیں؟ کرتے یہ ہیں کہ پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کے لیے جو نظمیں، جو چیزیں بنائی، اس کے نیچے بیک ٹریک میں ہے کہ ابا تو ایسے ہی ہے، اما تو ایسے ہی ہے، ابا تو ایسے ہی ہے، یہ تمہارا دشمن ہے. یہ اندر جا رہا ہے، جا تو رہا ہے وہ نظم. یہ جو بیک ٹریک پہ جو ساتھ گئی ہے، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان کا کہنا ہے، مجھے یہ باتیں، یہ ٹیکنالوجی معلوم نہیں ہے، انہوں نے تفصیل سے سنایا اس کو.
اب جب وہ گیا تو کانوں کے راستے سے وہ بھی گیا جو ہدایات نیچے تھی، اس نے سنی ہے آواز کے ساتھ نہیں، لیکن اس سنا جو چیزیں سنی ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ گئی ہیں، اس کا اثر دل پر ہو رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے کئی مرحلے بتائے، یہاں تک کہ آخر میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کو نہیں مانتے ہیں، ہم بڑے خوش ہیں، بڑے خوش ہیں، ارے ایسی چیزیں بنی ہوئی ہیں، ایسے نظم، ایسی فلاں، ایسی فلاں۔ آپ کو معلوم نہیں کہ یہ ٹیکنالوجی والوں نے کہاں سے کہا کیا کیا پہنچا دیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے بھائی اپنے بچوں پر، گھر والوں پر توجہ، دو کام کرنے ہیں جو بچوں ہی کے لیے ہے بنیادی طور پر، ایک اپنے آپ کو بنانا ہے اور ایک اپنے گھر کا ماحول بنانا ہے۔ اپنے آپ کو بنانا یہ زیادہ ضروری ہے، کیونکہ سب بن گئے، ہم نہ بنے تو ہم سے زیادہ نقصان میں کوئی نہیں، تو اپنے آپ کو ہی بنانا ہے۔ اور گھر کو بنانا ہے تو اس میں سب سے پہلی کڑی گھر والے ہیں، بیوی ہے، اس کو بنانا ہے۔ تو جیسے ہم بنے اچھے ماحول میں آ کر، بیوی بھی کہاں بنے گی؟ اچھے ماحول میں آ کر۔ اچھا جب ہم دونوں بن گئے تو اب گھر کا ماحول بنانا آسان ہے، اس سے پہلے گھر کا ماحول بنانا آسان نہیں ہے۔ آپ ذرا ضد کر کے دیکھ لیں گھر والوں کسی نیک کام کے لیے، جو گھر کا رہا سا سکون ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ مزاج اور ذہن بنا ہوا نہیں ہے۔ وہ جیسے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ یہ کہا کہ کیا آپ کیا بات کرتے ہیں، جب انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر والے جو ہے بچے اور یہ سب نماز نہیں پڑھتے ہیں بہت کہتا ہوں، تو انہوں نے کہا بھائی پہلے یہ پوچھو ان سے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ کو ہاں کہنے مانتے، کہنے کیسے مانتے ہیں، پہلے ان سے پوچھو وہ اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں، جب وہ اللہ کو مان لے تو پھر کہو کہ نماز اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، ابھی تو اللہ کو اللہ مانے ہی نہیں ہے، لہذا اس کے سامنے سر کون جھکائے، کیوں جھکائے؟ اس واسطے بہت محنت کی ضرورت ہے، تھوڑی محنت نہیں، بہت۔ انسان بہت عجیب ہے، اور حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ایک بات عجیب کہتے تھے، مسلسل محنت کی ضرورت ہے۔ اور وہ واقعہ سناتے تھے وہ بلیوں والا، کہ بادشاہ نے کہا کہ میں تربیت کر کے دکھاتا ہوں، ایک دفعہ تربیت ہو جائے تو بس ہو گئی۔ وزیر اعظم نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، تربیت تو مسلسل ہوتی ہے۔ اس نے کہا اچھا، خاموشی سے کہ میں دکھاؤں گا تمہیں، اور خاموشی سے بلیوں کی تربیت شروع کی، بلیوں کو ٹرین کرنا شروع کیا، اور جب اس کے خیال میں بلیوں کی تربیت کر دی اس نے، تو ایک دن اس میں دربار میں وزیر اعظم کو کہا کہ آج ہم تمہیں دکھائیں گے کہ تربیت کیسی ہوتی ہے، اس نے دکھائیے۔ تو ایک بلی دو پاؤں پہ چلتے ہوئے، اور اس کے ایک پاؤں کے اوپر شمعدان، موم بتی، اور دوسری بلی اور تیسری بلی جو ہے اس کے سر پہ تاج، ایسے آ کے ان بلیوں نے اندر ایک دربار سجایا۔ بادشاہ نے مسکرا کر کے کہا دیکھا کیسی تربیت، تو یہ بھی تو وزیر اعظم تھا نا، ہوشیار ہے، یہ بھی معلوم کر رہا تھا کہ بادشاہ سلامت نے جو مجھے چیلنج کیا یہ ہو کیا رہا ہے، تو یہ معلومات کر رہا تھا کہ ایسی کچھ تیاری ہو رہی ہے۔ لہٰذا اس نے کیا کیا، وزیر اعظم نے ایک تھیلی تھی اس کے پاس، اس کو کھول دیا، اس میں سے چوہا نکلا، بیچ میں جو چوہا نکلا تو کہاں کی ملکہ کہاں کی خادمہ سب ختم۔ تو بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا، کہ وزیر اعظم نے کہا یہی تو میں آپ کہہ رہا ہوں، مسلسل تربیت۔ ہاں ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھے ہمارا نفس تو قابو آ گیا، ارے قابو آ گیا۔ ہاں حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ نے وہ قصہ سنا ہے نا مثنوی میں سے، کہ وہ گاؤں والوں کو پتا چلا کہ سردی کا زمانہ ہے، باہر ایک بہت بڑا سانپ اژدہا بہت بڑا، پہنچ گئے لوگ وہاں، ارے تو مردہ اتنا بڑا آدمی گھس جاوے اس کے اندر، اتنا اتنا بڑا ہے، او او گاؤں کا گاؤں جمع ہو گیا۔ اب جب ذرا سا سورج نکلا اور گرمی پہنچی تو وہ تو سردی سے ٹھٹرا ہوتا، اس نے یوں جو حرکت کی تو سب بھاگے،
تو حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کہ بھائی یہ تو نفس ایسا ہے، کبھی کبھی کسی وجہ سے ایسا ساکن ہو جاتا ہے، ٹھٹر جاتا ہے، لیکن جہاں اس کو گناہوں کی ہلکی سی گرمی ملی یہ نگل لے گا تم کو۔ لہذا تربیت اور مسلسل تربیت ہو اور مسلسل تربیت۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے، میں اور آپ ایک ایسے شہر میں ہیں جس شہر کے اندر تینوں ماحول موجود ہیں، علماء قدم قدم پر۔ ہاں میں اس لیے کہا کرتا ہوں یہ بات، تھوڑا سا سخت سی ہے، ناراض نہ ہو ہمارے مولوی ساتھی بھائی، جب ہم گاؤں گوٹھوں میں جاتے ہیں کسی صوبے میں، تو امام صاحب کون ہے بھائی؟ یہ جی ریٹائرڈ صوبے دار ہے۔ اچھا، کہیں تو یہ کون ہے جی؟ یہ جی ہمارے یہاں پوسٹ مین تھے، ریٹائر ہو گئے، آج کل امامت کر رہے ہیں۔ بھائی تمہارے یہاں؟ کہ لو ہمارے یہاں ہم نے بھیجا تھا پڑھنے کے لیے، مدرسے پڑھ کے وہی شہر میں نوکریاں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خیر مقصود یہ بتانا نہیں تھا، مقصود بتانا یہ کہ ہم ان گاؤں میں نہیں ہیں، ہم ایسے خوش قسمت ہیں، ہم ایسے شہر میں قدم قدم پر علماء، قدم قدم پر درس قرآن، درس حدیث، درس فقہ، تو اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ پہلا ماحول ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ماحول پہلا یہ ہے۔ دوسرا ماحول اولیاء اللہ کا، پیروں کا، مشائخ کا، اللہ والوں کا۔ کتنی خانقاہیں ماشاء اللہ، کتنی خانقاہیں اس شہر کے، بڑے خوش قسمت ہیں ہم، جتنا شکر ادا کرے کہ، اور شکر یہی ہے کہ ان میں جڑا جائے، کسی بھی اللہ والے سے تعلق اختیار کیا جائے، جس سے طبیعت، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ کے بقول، جس سے مناسبت ہو۔ ہاں، مناسبت کس کو کہتے ہیں؟ مناسبت اس سے نہیں کہتے کہ جی فلانے کا بیان سنا تھا بڑا مزہ آیا، نہیں، ایسے تو ایسے ایسے بولنے والے لوگ ہیں جن کے کیا کہتے ہیں، وہ کیا ہے آج کل، گولڈ بٹن اور سلور بٹن ملتا ہے یوٹیوب پر اگر اتنے فالوورز ہو جائیں۔ یا اللہ، عقائد خراب، عبادت نام کو نہیں، معاشرت انگریزوں کی، اور پڑھ کر بیٹھ کر کے دین کی باتیں سکھا رہا ہے، سنا رہا ہے، اور اس کے فالوورز میں مانگ لائک ڈس لائک اضافہ ہو رہا ہے بھائی۔ انا للہ، آپ خوش قسمت ہیں، آپ اس شہر میں جس سے مناسبت، ہاں مناسبت کی بات کرو، مناسبت یہ نہیں ہے کہ اس کی باتوں میں مزہ آتا ہے، ہاں، مناسبت یہ ہے کہ اس کی باتیں سننے سے دل کے اندر عمل کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے، ہاں، وہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی پھر عمل پر آ جاتا ہے۔ تو جس سے مناسبت ہو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے، اس سے اپنا تعلق قائم کریں، اس سے مشورے کریں کہ اب ہمیں اور کیا کرنا چاہیے۔ اور تیسرا ماحول جو، اور وہ بھی ماشاءاللہ خوب موجود ہے، وہ ہے اہل دعوت کا ماحول، اہل تبلیغ کا ماحول۔ ماشاءاللہ کراچی کی جماعت، ساری دنیا میں بھائی کراچی والے بھیجو، کراچی کی جماعت بھیجو، کیوں بھیجو؟ کہ جی بڑی حکمت سے کام کرتے ہیں، تو ماشاءاللہ خوب، ہم خوش قسمت ہیں، اس شہر کے اندر ہمیں یہ تینوں سہولتیں بہت وافر موجود ہیں، کوئی عذر نہیں چلے گا کہ جی ہم ایسے گاؤں میں تھے کوئی اللہ والا ملا نہیں، ہم ایسے علاقے میں تھے کوئی مولوی ملے ہی نہیں، ہم ایسے علاقے میں تھے وہ بس وہ بدعقیدہ لوگوں کا علاقہ تھا، وہاں تبلیغ کام ہوتا ہی نہیں تھا۔ ارے بھائی، تو اس لیے اگر یہ تینوں ماحولوں میں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو لایا جائے گا تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے گھر کا ماحول بننے لگے گا، پھر ہمیں بچوں پر، بیوی پر تقریر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہاں ضرورت نہیں پڑے گی، پھر خود ہمارے لیے اگر گناہ کی کوئی گرمی آئے بھی تو نفس اس اژدہے کی طرح دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کو مارنے والے ماحول پہلے سے موجود ہوگا۔ تو اس کی کوشش کریں گے نا بھائی، ایک تو یہ ہے کہ ہم پیاری پیاری باتیں کر کے آپ کو سنا کر کے دعا کر کے رخصت ہو جائے کریں، اور ایک یہ کہ نہیں، عمل کا وقت ہے، ابھی آنکھیں بند نہیں ہوئی ہیں، ابھی غرغرہ نہیں ہوا، ابھی ملک الموت نظر نہیں آئے، ابھی کر لو کچھ کام، تو کر لیں گے نا اس کو انشاءاللہ۔ یہ اگلے ہفتے انشاءاللہ کراچی کا اجتماع ہے، آپ حضرات کو معلوم ہے، اورنگی ٹاؤن میں، تو کوشش فرمائیے کہ اس اجتماع سے آگے کچھ وقت لگایا جائے، ورنہ کم از کم
وہاں اجتماع میں پوری طرح شریک ہوا جائے، اور اگلے ہفتے ہمارے یہاں پروگرام نہیں ہوگا. ہاں یہاں پروگرام نہیں ہوگا، نہ تو شب اتوار والا جو رات کو ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا، اور صبح والا بھی نہیں ہوگا. سب حضرات سے آپ سے درخواست ہے کہ وہاں جائیں، ان ماحولوں کو اختیار کریں. میری آپ کی بچت اب اسی میں ہے، اس کے علاوہ بچت نہیں ہے. چاروں طرف گناہ کا ماحول ہے، ایسے گناہ جن کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، اور ایسے گناہ جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. ہے نا، بہت ساری چیزیں گناہ نہیں سمجھتے، ایسی بہت ساری چیزیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. علامہ شامی رحمۃ اللہ نے لکھا، کسی نے کہا فلاں آدمی تو بڑا نیک شریف ہے، وہ آدمی موجود نہیں ہے تو یہ غیبت نہیں کرتا کہ نہیں 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 خراب آدمی ہے بہت ہے. یہ غیبت نہیں کرتا، یہ کیا کرتا ہے معلوم ہے کتنے اچھے ہیں. یہ غیبت ہے. تو بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کو معلوم ہے کہ وہ گناہ ہے، بہت سے ایسے کر دیتے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اور ادھر لکھ لیا گیا. اب اس کا پتہ نہیں ہے کہ گناہ کیا ہے تو کیا ہوگا، اس سے توبہ کی توفیق. اللہ پاک ہمیں اپنی بقیہ زندگی کو احتیاط سے، محتاط ہو کر اور خوب ہمت کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو انشاءاللہ اجتماع میں چلیں گے نا سب انشاءاللہ. اس سے اگلے انشاءاللہ اتوار کو پھر یہاں حضرات سے ملاقات ہوگی. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ عافیت کے ساتھ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما. جتنی قربانیاں ہو چکی ہیں اللہ ان قربانیوں کو قبول فرما کر سارے عالم کے اندر ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دے. اے اللہ کفر کو، کافروں کو رسوا کر دے، ذلیل کر دے. اے اللہ ائمہ کفر کو اور باطل کے سرغنوں کو نشان عبرت بنا دے. اللہ تاکہ کسی کو آئندہ مسلمانوں پر ظلم کی ہمت نہ ہو. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا فرما دے. اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن تیرے بندے ہیں، تجھ سے اپنا ناطا جوڑتے ہیں، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اے اللہ اپنا ناطا جوڑتے ہیں. اے اللہ ہم سب ساری امت کے حال پر رحم فرما. خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں. خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے. اے اللہ اپنے محبوب کے واسطے سے، ان کے طفیل سے اللہ اس امت کی ڈوبتی ناؤ کو اللہ بچا لیجیے. اللہ اپنے فضل سے اللہ ہم سب کو یہاں آئے ہیں نہ آ سکیں، ہمارے جاننے والے جو بھی ساری امت کو اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، ساری امت کو اللہ اپنا ولی کامل بنا دے. اے اللہ تیرے سے کچھ بعید نہیں، تیری رحمت جوش میں آئے اور یہ ہو جائے. اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ ہماری دعا کو قبول فرما دے. اے اللہ جن لوگوں کا انتقال ہو گیا، ابھی ہمارے ایوب بھائی کی بیٹی کا، اور ابھی کل ایک ساتھی تھے ان کے بھانجے کا انتقال ہوا ہے حال میں، ان کا بھی اللہ، اور جو دیگر مرحومین اس امت کے گزر گئے اللہ سب کی کامل مغفرت فرما دے. اللہ ہمارے والدین سمیت، ہمارے آبا و اجداد سمیت اے اللہ ساری امت کی کامل مغفرت فرما دے. اے اللہ جو گناہ ہو گئے ان کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ، اے اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، اے اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ آپ کی پسند کا کام ہے اللہ معافی. اللہ اپنی پسند کے کام کو ہمارے حق میں اختیار کر لیجیے. اے اللہ، اے اللہ ایک جگہ آپ نے اپنے خزانے کی خبر دی ہے. اے اللہ وہ خزانہ یہ ہے کہ آپ کبھی کبھی اے اللہ آپ نے اپنی رحمت کو اس طرح جوش دیتے ہیں کہ لوگ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دیجیے. اللہ سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجیے اللہ. اور اللہ بہت سے گناہ ایسے ہیں اللہ جن کے اثرات ہماری روح پر، جسم پر پڑ جاتے ہیں. اللہ روح پر بھی پڑتے ہیں، جسم پر بھی پڑتے ہیں. اللہ بعض ایسے گناہ ہیں جن کی لت لگ جاتی ہے. اللہ ایسے سارے گناہوں کے اثرات کو کھرچ کھرچ کر دل سے نکال دے. اللہ ہمارے دل کو پاک صاف فرما دے. اللہ ہمارے دل میں اللہ اپنا عشق، اپنی محبت نصیب فرما دے. اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت نصیب فرما دے. اللہ ہمارے اساتذہ اور مشائخ کا عشق اور محبت نصیب فرما دے. اے اللہ، اے اللہ عام مسلمانوں کی محبت نصیب فرما دے. اے اللہ دین اور اہل دین سے محبت عطا فرما دے. اے اللہ اپنی ساری مخلوق، جتنی مخلوقات ہیں اللہ اپنی ساری مخلوقات سے ہمدردی کا جذبہ عطا فرما دے. اے اللہ
اے اللہ اپنے غیر کا تعلق، اپنے غیر کی محبت، اپنے غیر کا اثر، اپنے غیر کا تأثر اے اللہ ہمارے دل سے نکال دے۔ اے اللہ اپنے ماں سوا کا اثر، اے اللہ اپنے ماں سوا کا تعلق ہمارے دل سے نکال دے، اپنے اے اللہ ہمارے دل کو اپنے لیے خالص فرما دے۔ اے اللہ، اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں یا کسی اور پریشانی میں ہیں، اللہ سب کی ساری پریشانیوں کو تجھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تو جانتا ہے، اللہ جس کو کوئی خود آدمی نہیں جانتا کہ میں کس پریشانی میں مبتلا ہونے والا ہوں، اللہ تو سب کو جانتا ہے۔ اللہ، اللہ سب کو ساری پریشانیوں سے عافیت کے ساتھ نجات عطا فرما، سب کے سارے مسئلوں کو عافیت کے ساتھ حل فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا اے اللہ وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنا چاہیے تھا اپنی کم فہمی سے، اپنی کمزوری سے، ناسمجھی سے یا کسی بھی وجہ سے اللہ ہم نہ مانگ سکے اور وہ ہماری ضرورت ہے، ہمارے فائدے کی ہے، اللہ بن مانگے نصیب فرما دیجیے۔ اللہ ہماری ساری دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور توفیق قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک